اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور اس وقت کہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مومنوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ ہم میں اور آپ میں جو بھی مسلمان ہے یہاں، کوئی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ یقیناً جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی جائے گی، اس کا خون کھول جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے مذہب پر، ہمارے قرآن پر اور ہمارے نبی پر اگر کچھ بھی آنچ آتی ہے تو مسلمان اپنی جان دینا گوارا کر لے گا، لیکن محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ ہم کتنے بھی بے نمازی ہیں، ہم کتنے بڑے بڑے روزدار ہیں، ہمارے اندر بہت برائیاں ہیں، ہمارے اندر بہت گناہ پائے جاتے ہیں، ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں موجود ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں۔ غور کیجیے، ابھی یو پی کے اندر ایک نام نہاد پنڈت نے، جس کو لوگ نرسنگھا نندن سرسوتی کے نام سے جانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاخی کی تھی۔ لوگ جلوس نکالے، دھرنے پہ بیٹھے، مسلمان غصے سے بے قابو ہوئے، گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا پڑا اور نرسنگھا نند سرسوتی کو گرفتار کرنا۔ یقیناً مسلمانوں کو محبت ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، ایک پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ صرف ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے اور وہ مان لی جائے گی، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیمانہ بتایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پہلے اتنا ترجمہ سن لیجیے آپ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، مگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد اور تمہیں تمہاری اولاد
اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ بزنس، تمہاری وہ تجارت، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکان، تمہاری وہ بلڈنگیں جس میں تم داد عیش لیتے ہو، جس میں رہ کر تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، پہلے اتنی چیزیں یاد رکھیے جو نام بتائے ہیں، آبا و اجداد، باپ دادا، اولاد، دو بھائی، بیویاں، مال جس کو محنت سے کمایا، 5 تجارت جس کے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، اور یہ مکان جو بڑی محنت سے پیسہ کما کر تم نے بلڈنگیں بنائی جس میں رہ کر تم خوش ہوتے ہو، 7 چیزیں۔ اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر پیاری ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جانے والے ایک عذاب کا، انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والی ناگہانی مصیبت کا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جانے والی کسی مصیبت کا، کسی عذاب کا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا کیا ان چیزوں سے ہم بالکل محبت نہ کریں؟ کون سا ایسا شخص ہے جس کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی؟ کون ایسا شخص ہے جس کو اپنے بھائیوں سے محبت نہیں ہوتی؟ کون ایسا شخص ہے جو اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا؟ کون ایسا شخص ہے جو مال و دولت سے اور بزنس و تجارت سے محبت نہیں کرتا؟ اور کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمارا اچھا مکان ہو، ہمارا اچھا گھر ہو، ہماری اچھی بلڈنگ ہو جس میں ہم رہیں؟ کون نہیں چاہتا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر ان چیزوں سے محبت ہے تو اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے محبت مت کرو، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ معاملہ کم اور زیادہ کا ہے، زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ماں باپ سے یا رسول اللہ سے؟ اولاد سے یا رسول اللہ سے؟ بھائیوں سے یا رسول اللہ سے؟ بیوی سے یا رسول اللہ سے؟ مال و دولت سے یا رسول اللہ سے؟ تجارت و بزنس سے یا رسول اللہ سے؟ گھروں مکانات و بلڈنگوں سے یا رسول اللہ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہونی چاہیے ان لوگوں سے۔ زیادہ کا مطلب اگر 2 چیزوں میں دونوں سے محبت ہو اور کسی ایک کی قربانی دینا پڑ رہی ہو، کسی ایک کو چھوڑنا پڑ رہا ہو، تو ماں باپ کی، اولاد کی، بھائیوں کی، بیوی کی، مال و دولت کی، بزنس کی، گھر و مکان کی محبت کو چھوڑ دو، قربان کر دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہ کرو۔ اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کرو جیسے آپ کے ہاتھ میں سونے کی گھڑی ہے، بہت قیمتی گھڑی ہے۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں سونے کی گھڑی ہے، بہت قیمتی گھڑی ہے، بہت محبت ہے آپ کو اس گھڑی سے، بہت پیاری ہے کیونکہ بہت قیمتی ہے، لیکن آپ کو چند
گنڈے پکڑ لیں اور آپ کے ہاتھ پر چھری رکھ لیں، چاقو رکھ لیں اور کہیں کہ گھڑی اتار، گھڑی دے مجھے۔ اور آپ نے کہہ دیا نہیں صاحب آپ بچا رہے ہیں اس گھڑی کو، میں کیسے گھڑی دے دوں آپ؟ نہیں، سونے کی گھڑی میں تمہیں کیوں دے دوں؟ اب اس نے وہ چاقو نکالا اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے کلائی پر رکھ دیا اور کہا گھڑی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ یہ سونے کی گھڑی اتار رہا ہے کہ نہیں اتار رہا ہے؟ اگر تو نے نہیں دی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب دو چیزیں ہیں آپ کے پاس، گھڑی بھی قیمتی اور ہاتھ بھی قیمتی۔ آپ کو گھڑی سے بھی پیار ہے اور ہاتھ بھی محبوب ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ ادھر گنڈوں نے پکڑ لیا ہے، گھڑی دے دیتے ہو تو ہاتھ سلامت، اور اگر گھڑی کو بچانے کے چکر میں آ گئے اور گھڑی کی محبت تمہارے دل میں زیادہ گھر کر گئی تو گھڑی بھی جائے گی، اور یہ ہاتھ اگر کاٹ دے گا تو ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، میرا ہاتھ بھی کٹے گا اور گھڑی بھی لے جائے گی۔ تو اب یہاں عقل مند آدمی کون ہے؟ کچھ گنڈے پکڑ لیں اور کہیں یا تو گھڑی اتار نہیں تو ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو خوشی سے لے بھائی یہ لے اور گھڑی اتار کر اس کو دے دی، میں نے خوشی خوشی گھڑی دے دی، ہاتھ سلامت رہے گا، پھر تم محنت کرو گے اور پھر گھڑی کما لو گے، حاصل کر لو گے۔ لیکن اگر ہاتھ ہی کٹ گیا تو زندگی بھر بھیک مانگنا پڑے گی، دوسروں کے روٹیوں کے ٹکڑوں پر پلنا پڑے گا، کیونکہ محنت اور مزدوری نہیں کر پاؤ گے اور کوئی کام نہیں کر پاؤ گے۔ گھڑی بھی جائے گی اور ہاتھ بھی جائے گا، گھڑی بھی پیاری ہاتھ بھی پیارا، لیکن قربانی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو گھڑی کی قربانی دے دو اور ہاتھ بچا لو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ہاتھ کاٹوں گا تمہارا، پکڑ لیا اب تو ہاتھ بھی پیارا، اور وہ کہہ رہا نہیں تو گردن پہ چھری رکھ دی، ہاتھ کٹا رہے ہو کہ نہیں کٹا رہے؟ ہاتھ کٹاؤ، اور اگر ہاتھ نہیں کٹایا تو ہم تمہاری گردن پہ چھری چلا لیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب ہاتھ بھی پیارا اور جان بھی پیاری، ان دونوں چیزوں میں سے آج ضرورت ہے ایک چیز کی قربانی دینے کی، تو عقل مند انسان وہ ہے جب ایسی مصیبت میں پڑ جائے، ایسی کنڈیشن میں آ جائے تو پھر وہ ہاتھ کٹ ڈالے اور اپنی جان بچا لے۔ اس لیے یہ ہاتھ کٹ گیا، جان تو کم سے کم محفوظ رہے گی، وہ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے تو رہے گا، کم سے کم اس کی بیوی اس کے بچے سامنے رہیں گے، کم سے کم وہ دیکھتا تو رہے گا۔ تو جیسے ہاتھ اور جان میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو ہاتھ کی قربانی دے دو اور جان بچا لو۔ گھڑی اور ہاتھ میں سے ایک کی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو گھڑی کی قربانی دے دو اور ہاتھ بچا لو۔ میرے بھائیو یہی حال ہے، فرمایا ماں باپ کی محبت ایک طرف اور رسول کی محبت ایک طرف، اب دونوں میں سے کسی ایک کی محبت کو قربان کرنا پڑ جائے تو ماں باپ کی محبت کو قربان کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہ کرو۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کہیں جا رہے ہیں اور گھوڑے کی دھول عبداللہ ابن ابی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ گھوڑا زمین پہ دوڑ رہا ہے تو زمین کی جو مٹی اڑی، اس مٹی سے عبداللہ ابن ابی کے چہرے پر مٹی پڑ گئی، ہلکا سا گرد چھا گیا اس کے چہرے پر۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا دیکھو کیسا انسان ہے، کیسا آدمی ہے، ارے محمد کے گھوڑے کی ٹھوکروں نے میرے چہرے کو گندا کر دیا ہے، کیسا انسان ہے، کیسا۔ اس نے بدتمیزی کے ساتھ کچھ نازیبا جملے بول دیے، دیکھیے حقیر اور ذلیل انسان کے گھوڑے نے میرے چہرے کو خراب کر دیا، میرے چہرے کو خراب کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیو
گئی کہ میرے باپ نے میرے نبی محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے کہ دیکھو ایک ذلیل انسان، ایک ناکارہ انسان کے گھوڑے کی ٹھوکروں نے زمین سے مٹی اڑائی اور میرے چہرے کو گندا کر دیا۔ اس نے محمد رسول اللہ کو ذلیل کہا ہے، اس نے میرے نبی کو ذلیل کہا ہے۔ تو آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، آپ صرف اپنی زبان سے حکم دیجئے اور آپ اتنا فرمائیے کہ عبداللہ ابن ابی کی گردن کاٹ ڈالو۔ اے اللہ کے نبی آپ صرف حکم دیجئے، آپ کی زبان سے جملہ نکلے گا، میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا، اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے باپ نے آپ کو ذلیل کہا ہے، میرے باپ نے آپ کو گندا کہا ہے، میرے باپ نے آپ کو گالی دی ہے، میرے باپ نے آپ کو برے جملے بولے ہیں، میرے باپ نے آپ کو ذلیل کہا۔ لا یخرجن العز منها الاذل، چلو مدینے چلتے ہیں، عزت والا سب سے بڑے ذلیل یعنی محمد کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ قرآن نے اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اس کا بیٹا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی حکم دیجئے، آپ کی زبان سے آرڈر نکلے گا اور میں اپنے باپ کی گردن قلم کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ رسول کی محبت اور باپ کی محبت ٹکرا رہی ہے تو کہہ رہا میں باپ کی گردن کاٹ دوں گا، یعنی اتنی محبت رسول سے کہ اللہ کے رسول اگر حکم دے دیں کہ جاؤ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ تو میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لانے کے لیے تیار۔ یہ تھی رسول اللہ سے محبت۔ باپ سے بھی زیادہ محبت باپ ہونی چاہیے، لیکن قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو رسول کی محبت کو نہ چھوڑا جائے، ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیں۔ یہ معیار ہے، ہمارے پاس وہ معیار ہے کہاں؟ وہ معیار گیا کہاں؟ قل ان کان آباؤکم، آبا و اجداد سے باپ دادا سے زیادہ رسول پیارے ہونے چاہیے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو، اولاد سے بھی زیادہ رسول پیارے ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ابھی کوئی تھوڑا سا الٹا سیدھا بول دے نبی کو، آستینے سے مٹ جائیں گے، چاقو باہر نکل آئیں گے۔ تیری یہ ہمت میرے آقا کو میرے نبی کو گالی دے گا؟ لیکن ہم اپنے گریبانوں میں چھانچے ہیں، کیا ہم اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟